السلام علیکم دوستو، نصرت حسین آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ کافی دن بعد میں کر رہا ہوں، کچھ مصروفیات رہیں، کچھ میوزک میں لگا رہا میں، اور آج ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ ہے یہ، اور بڑے ڈیلیکیٹ سبجیکٹ کے اوپر ہے، جو کہ مجھے کہا گیا تھا کہ نہ ہی کروں میں، کیونکہ ہے ذرا سینسٹیو، اور وہ ہے مذہب کے بارے میں۔ میں زیادہ تو نہیں اپنے آپ کو کلیم کروں گا کہ مجھے مذہب کا بہت پتہ ہے، لیکن آج بات کرتے ہیں کچھ جو واقعات اور پیرنٹس کی اپ برنگنگ جس طرح سے ہوئی، اور جس طرح سے میں نے اس کو سمجھا، اور جو میں فالو کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ میں نے کہا شیئر کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ آپ کو جیسے کہ عموماً ہمارے والدین بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے آیتیں کچھ یاد کراتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ مجھے بھی میری والدہ نے، مرحومہ نے، مجھے بٹھا کے اور آیت الکرسی سب سے پہلے، لیلا فی قریشن، وہ مجھے نظر کی دعا ہے آئی تھنک وہ، اور معاف کیجیے گا، اور چاروں کل، اس میں سے میں یہ ایک ضرور بات کہوں گا کہ ایک کل جو تھا وہ میں نے بعد میں، بہت بعد میں، لیٹر آن، وہ میں نے اس کو بائی ہارٹ یاد کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ بائی ہارٹ اس وقت یاد نہیں ہو رہا تھا، تو اب ماشاء اللہ مجھے اب آتے ہیں یہی کچھ چند ایک آیتیں ہیں۔ اچھا، اس کا جو ہے، جو اس کا مقصد جو ہے پوڈ کاسٹ کا، وہ یہ ہے کہ آپ کا بلیف کیا ہے، آپ کا ایمان جو ہے نا، وہ اس پہ سارا دار و مدار ہے۔ جو آپ یقین، جو آپ کے اندر جو بلیف ہے نا، یہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ کچھ لوگ پڑھتے تو زیادہ ہوں گے بہت کچھ، لیکن شاید اندر کچھ ان کو، ان کے بلیف میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، یا ہوتی نہیں ہے۔ میں آپ کو ذکر کروں، اگر آپ نے وہ پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا، جس میں نے آیت الکرسی فوراً بہت جلدی میں نے پڑھی تھی، جب وہ ہے پوڈ کاسٹ مے ڈے، جس میں انجن، میری پہلی فلائٹ تھی چھوٹے جہاز میں، اور اس کا انجن فیل ہو گیا تھا۔ تو مجھے اس وقت ذرا بھی یہ مسٹرسٹ نہیں تھا، یا گمان ایسا نہیں تھا کہ یہ خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے آیت الکرسی پڑھ لی تھی۔ آئی واز 101% شور کہ اب مجھے اور میرے استاد کو، جو انسٹرکٹر تھے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور الحمدللہ، اللہ بھی پریزڈ، وہ ویسے ہی ہوا۔ اور ظاہر ہے ہر آدمی کو along جو ان کی زندگی ہوتی ہے، اس میں آپ کا بلیف تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا انفارچونیٹلی کم بھی ہو جاتا ہے، ڈیو ٹو مینی ریزنس۔ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، ہر آدمی کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں وجوہات، لیکن میرے لیے کافی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جو کہ میرا بلیف بہت پختہ ہے اور بہت اسٹرانگ ہے، کہ شاید ویسے میں 5 وقت کا شاید نمازی نہیں ہوں، لیکن آپ کے سارا بلیف جو ہے نا، وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں کہ پی آئی اے میں بھی جب میں تھا، اور قطر ایئر ویز میں تو آ کے بہت زیادہ، کیونکہ ڈرائیو جو میری تھی وہ کوئی 15-20 منٹ کی ڈرائیو تھی، تو جیسے ہی میں نکلتا تھا تو اول آخر درود شریف پڑھ کے میں پہلے آیت الکرسی پڑھتا تھا، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ میں چاروں کل پڑھ کے، اور میں حصار باندھتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ یہ فلائٹ میری اچھی ہو جائے، اور کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی ایسا واقعات نہ ہو، اور موسم مجھے اچھا ملے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اب ظاہر ہے آپ مانسون میں فلائی کر رہے ہیں بے آف بنگال کے اوپر، تو موسم تو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن یقین مانے ویدر ریڈار میں کہیں نہ کہیں رستہ ضرور مل جاتا تھا، اور میرا اس پہ اور بلیف اسٹرانگ ہوتا تھا کہ
اور میں آواز بلند میں بولتا تھا الحمدللہ. تو چاہے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا غیر مذہب بھی ہو بندہ, تو اور ان دی اینڈ آئی یوز ٹو سے اللہ بھی پریزڈ. اور ظاہر ہے وہ ساری کائنات وہی چلا رہا ہے آپ کو, تو ہم یہی اتنا ہی کر سکتے ہیں. اور تو میں یہ کہوں گا آپ سے کہ میں پھر ضرور اپنے دوست کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک بڑی اس نے مزے کی بات کی تھی جنید جمشید نے مجھ سے. میں اس کو کچھ اپنے دکھڑے اپنے رو رہا تھا کہ یار اوپر والے نے کچھ یہ فلاں فلاں میرے ساتھ ہوا یہ وہ. تو وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. ہر آدمی کے کوئی نہ کوئی دکھ کوئی نہ کوئی غم لگے رہتے ہیں, مجھے بھی اپنا ایک لگا ہوا ہے. تو اس نے بڑے مزے کی بات کی. اس نے کہا یار نصرت ایک کام تم ضرور کیا کرو. میں نے کہا کیا بھائی؟ تو کہتا یار اللہ کا شکر ادا کرتے رہو بس. تو اچھا میں تھوڑی دیر خاموش رہا. میں نے اس کی بات کو میں ایسیملیٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو ذرا مجھے تھوڑی دیر میں سمجھ آئی کہ یار بندہ دکھ میں ہو, مسئلے مسائل میں ہو, تو کیسے شکر ادا کرے. لیکن وہ بہت پتے کی بات تھی. اور یقین مانے پوری یونیورس جو ہے نا وہ آپ کو مدد کرتی ہے جب آپ شکر ادا کرتے رہیں, اور یہ کبھی نہ بھولیں. اور ساتھ ساتھ میں جب یہ بات چھڑی چکی ہے تو ایک اور میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے کیونکہ میں ظاہر ہے میں 60 سے پہلے کی پیدائش ہوں, تو میں نے کافی کچھ دیکھا ہوا ہے. اور ایک چیز جو میرے دل کو تھوڑی سی جو میں نے محسوس کیا کہ جس طرح سے what I mean to say, جو میں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب جو ہے نا اور اپنا بلیف, آپ کا جو ایمان ہے, وہ زبردستی نہیں ٹھوسا جا سکتا. وہ ایک یا تو اندر سے آتا ہے یا آپ کے پیرنٹس ایک مثال قائم کرتے ہیں, اور آپ کے استاد. اس سے پہلے کہ جو میں نے اسکول میں پڑھا الراشی والمرتشی کاللہم فی النار, کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے, اس سے پہلے میرے والدین ہمیں بہت پہلے بتا چکے تھے بیٹا کہ حق حلال کی کمائی تم کھانا. تو ہم نے حق حلال کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ کیا چیز حق حلال کی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ آپ غلط طریقے سے کمائی ہوئی دولت آپ کے لیے حرام ہونی چاہیے. اب یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. میں ضرور چاہوں گا آپ اپنے کومنٹس میں ضرور لکھیں کہ ہم لوگ جو کہ آئی تھنک 97% یہاں پر مسلمان ہیں, اس کے باوجود یہاں پر کرپشن اور یہاں پر اتنی مطلب جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے ہم اتنے ہی اس سے اپوزٹ ہیں. اب آپ کہیں گے یار کہ یہ میں کہاں سے کہاں نکل گیا ہوں, لیکن آج میرے بغیر میں نے یہی سوچ کے کہ میں کچھ آپ سے باتیں کروں گا اور بڑی دل کی بات کروں گا, کیونکہ یہ ایک مجھے لگتی ہے محسوس ہوتا ہے. اور جو میں اوریجنل اپنی بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں پہلے بھی میں نے روزے اپنے پورے میں کوشش کرتا تھا کہ میں رکھوں. مجھے یاد ہے ہم 1363 بی بلاک میں رہا کرتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے والدہ ہماری ملازم کے ساتھ ہیلپر کے ساتھ وہ بہت لیٹ ہم کو اٹھاتی تھی کہ نیند کم از کم ان کی چلتی رہے, اور پورا پھر وہ گرم پانی سے وہیں پر ہاتھ وہ پرات آ جاتی تھی. ہم تینوں بھائی ہم ہاتھ وہیں پر دھویا کرتے تھے, اور وہیں پر بجائے کہ ہم وہاں جائیں ہم کو وہیں پر ایک ٹرے میں سحری مل جاتی تھی. کیا مزے کے دن تھے. تو پورے روزے میں رکھتا تھا اور فخر بھی محسوس کرتا تھا. اور میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ ایک جب عید کی نماز ہوئی تو اور ہوتی تھی جیسی, اور والد صاحب ہمارے گھر کے قریب میں وہ مسلم ہائی اسکول کا گراؤنڈ تھا,
ایکچولی وہ مسلم ہائی اسکول کا گراؤنڈ ہم کہتے تھے، لیکن وہ گراؤنڈ کا نام کچھ اور تھا. تو وہاں پر بڑا ایک اجتماع ہوتا تھا کھلے آسمان پہ. تو جب میں نے پورے روزے رکھے تو جس طرح سے میرے والد صاحب نے مجھے گلے لگا کے مجھے پیٹھ پہ تھپکی دی اور شاباش مجھے دی، تو وہ مجھے کبھی نہیں بھولا. اور ظاہر ہے بھولنے کی چیز بھی نہیں ہے. تو اب میں جس ٹاپک پہ میں آنا چاہ رہا تھا، اس وقت پاکستان جیسا تھا تھوڑا سا ذرا لبرل تھا، کچھ آزادی تھی. آزادی سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت ہی کھلی چھٹی تھی، لیکن جس نے روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھے، جس نے نہیں تو وہ ریسٹورانٹ پہ پردے پڑے ہوتے تھے، آپ پردہ ہٹائیں، آپ اندر جائیں، اور سب کچھ اویلیبل ہوتا تھا. یعنی کوئی زبردستی نہیں تھی. اور یہ میں بات ایمفسائز اس پہ کروں گا کہ بعد میں نے یہ چیز دیکھی ملیشیا جب میں گیا تو رمضان کا ٹائم تھا. وہاں پر اپنا مسجد کے سامنے ریسٹورانٹ ہے، اور وہاں پر قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، اور وہاں پر لوگ اپنا کھانا وانا کھا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. سب کچھ کھلا ہوا ہے، سب کچھ اوپن ہے. تو سڈنلی اچھا یہاں میں یہ ایک اور بھی بات کرتا رہوں، مجھے ذرا بھر بھی میرے دل میں کچھ کھانے کا یا کچھ ایسی وہ چیز پیدا نہیں ہوتی تھی اگر میں کسی کو کھاتا ہوا دیکھتا تھا روزے میں. ظاہر ہے بھئی آپ کا روزہ یہ آپ کو سکھاتا ہی یہی چیز ہے کہ آپ میں وہ صبر ہو، آپ کے سامنے وہ چیز پڑی ہو، آپ کھا سکتے ہیں اور آپ نہ کھائیں. تو اس میں زبردستی کیوں ہوئی کہ بھائی نہیں 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 نہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں یار احتراماً، بھائی ٹھیک ہے آپ احترام کریں آپ. اور وہ احترام ہوتا تھا نا، پردے لگے ہوتے تھے، کوئی اندر نظر نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے، وہ احترام ہی تو تھا. لیکن اس زمانے کے جو ہمارے جو حاکم تھے انہوں نے کہا نہیں 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 بند کرو بھائی یہ سب کچھ. یقین مانے مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، ذرا بڑا معیوب سا لگ رہا ہے، لیکن ضرور میں شیئر کروں گا آپ سے کہ میرا دل روزہ رکھنے سے مجھے فیل ہوا کہ یار اب زبردستی میرے پہ کی جا رہی ہے. میری اپنی مرضی ہے. میں اگر میرا دوست کا روزہ نہیں ہے فرض کریں، اور اگر وہ چاہتا ہے کچھ کھانا تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا، میں سامنے بیٹھوں گا اس کے، وہ جتنا مرضی کھائے، جو مرضی کھائے. بس ذرا بھی اگر میرے منہ میں اگر پانی آ جائے، بھائی کیوں آئے، اگر پانی آ رہا ہے میرے منہ میں اور کھانے کی مجھے دل کر رہا ہے مجھے، دیٹ مینز میرا ایمان ہی پھر تو کوشچنیبل ہے نا پھر تو. تو یہ ضرور ایک ڈبیٹ ہے. ضرور آپ مجھے اچھا یہ میری رائے ہے. اوکے میں یہ نہیں کہوں گا میں آپ پہ مسلط کرنا چاہ رہا ہوں کچھ، یہ میری رائے ہے، یہ میں نے فیل کیا ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. اور پاکستان میں اور بھی مذہب رہتے ہیں. اب ان کو ہم کیوں ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی وہ باہر نکلیں گے تو پانی نہیں پی سکتے، یا یہاں پر تو ایسے حالات ہو گئے ہیں پاکستان میں کہ شاید اگر کسی کو کچھ پتہ نہیں بلیسفیمی کا چارج لگا دے اور کوئی بھائی رمضان میں یہ پانی پی رہا تھا اور کٹ لگانا شروع کر دیں. اب وہ ٹالرنس، وہ جو کیا کہتے ہیں، جو لچک، جو ایک فراغ دلی، وہ ہمارے معاشرے سے جاتی رہی. آئی ڈونٹ نو کیوں، وائی اٹ ہیڈ ٹو ہیپن ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ ہم لوگ انٹالرنٹ ہو گئے ہیں اتنے زیادہ. کوئی یہ سوچتا نہیں ہے کہ یار صبر کر کے اگر کسی نے الزام لگایا ہے کہ کسی نے کچھ جلا دیا ہے کوئی ہولی بک، تو اس کی پہلے تحقیق کی جائے، اس کا دیکھا جائے. بہرحال تو میں نے سوچا یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں. کچھ اور مائنڈ میں اگر ریلیجن کے بارے میں، ہاں میں ایک انٹرسٹنگ جاتے جاتے میں آپ کو قصہ یہ بتاؤں. اب ہر آدمی ڈفرینٹ طرح سے سوچتا ہے، ٹھیک ہے نا. میرا ایک دوست ہے بہت اچھا، ٹھیک ہے نا، میرے کامکس کا دوست ہے. اور تو میں اس کے ساتھ ایک دن بیٹھا ہوا اور میں نے ذکر کیا، میں نے کہا یار جب کبھی میں باہر ہوٹل وغیرہ میں جاتا ہوں، سلپ مطلب لے اوور جب میں کرتا ہوں اور ذرا ہلکا سا کچھ اگر کوئی ڈر سا لگ رہا ہو یا خوف آ رہا ہو،
تو میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور پھونکتا ہوں میں، اور 3 مرتبہ تالی مارتا ہوں اور چین سے سو جاتا ہوں۔ کہتا ہے ہاں تو ہاں اس لیے نا کیونکہ تمہارے مائنڈ میں ہے یہ۔ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو پہلے تو میری ہنسی چھوٹ گئی نا۔ تو ہی سیڈ کہ ہاں سارا مائنڈ کا تو کھیل ہے۔ تو اب ظاہر ہے لگتا تو بڑا بلیس فیمس تھا، لیکن کچھ دیر مجھے بھی سوچنے پہ میں مجبور ہوا ہے یار کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ مائنڈ نے تسلیم کر لیا کہ اب میں سیف ہوں، کوئی فرشتے وغیرہ آ گئے ہیں اور انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے، حصار باندھ لیا ہے، اور میں اب مجھے کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ تو یہی بات پھر وہی یقین کی ہے، وہی ایمان کی ہے، اور وہ بلیف کی ہے کہ لیکن یہ نہیں ہوا کہ میں نے اس سے دوستی چھوڑ دی یا میں نے اسے لڑنا شروع کر دیا کہ یہ کیا تو بکواس کر رہا ہے، یہ اسلام تو یہ کہتا ہے، میرا مذہب یہ ہے اور وہ فلاں فلاں۔ نہیں بھائی، اس کی رائے اس نے اپنی بتا دی مجھے، اور ظاہر ہے وہ سب کے ساتھ تو یہ نہیں شیئر کرتا، میں اس کا بہت پرانا اچھا دوست ہوں، تو اس نے مجھے یہ میرے سے شیئر کیا، اور تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ ٹھیک ہے بھی اس کی اپنی ہے اور میرا اپنا ہے۔ میرا بلیف ہے کہ نہیں، آیت الکرسی میں نے پڑھنی ہے۔ اسی اور بھی نظر کے بارے میں جو ہمارے قرآن شریف میں بھی ہے، یہ تو ہے لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی جاننا چاہیں گے کہ نظر لگنے کا یا نظر کو اتارنے کا کوئی واقعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہو تو میں ضرور شیئر کروں گا، ضرور کمنٹ میں لکھیے گا، اپنا ضرور خیال رکھیے گا، اور ہاں شیئر بھی کیجیے گا۔ سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو بہت ہی ظلم کیا، یہ ضرور کیجیے گا، اور بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، آپ لوگ سب شامل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔